کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری ایموشنز کو بیڈلی افیکٹ کرتی ہیں. ان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے ڈپریشن، انزائٹی اور ہمارے اینشیس تھاٹس. تو ہمیں ڈپریشن، انزائٹی اور اپنے اینشیس تھاٹس سے نکلنے، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کچھ سلوشنز ڈھونڈنے ہوں گے. ہمیں وہ راستہ دیکھنا ہوگا کہ جس پہ چلتے ہوئے ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. اب ایسا تو ممکن نہیں کہ ہم اس دنیا میں، یہ دنیا جو کہ زندگی اتنی آسان نہیں، یہ پھولوں کی سیج نہیں، تو یہاں جینے کے لیے ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ بالکل ہمارے نزدیک کوئی ایسی چیز، ایسی بات، ایسا شخص نہ آئے یا ہمیں افیکٹ نہ کر سکے. تو جب وہ ہمیں افیکٹ کرے گا، ہماری تھاٹس کو افیکٹ کرے گا، تو آٹومیٹکلی یہ سب چیزیں ہمارے ایموشنز پہ بھی اثر انداز ہوں گی. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان کا سلوشن ڈھونڈنا ہے. ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم اس سب سے خود کو کس طرح، اس سب سے بچنے کے لیے خود کو کس طرح سے تیار کریں. تو اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. اب پہلی بات ہمیں یہ جاننا ہوگی کہ ڈپریشن کس چیز سے بریڈ ہوتا ہے. ڈپریشن اس چیز سے بریڈ ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک کمی ہے. جی ہاں، جو کمی آپ محسوس کرتے ہیں، بے شک وہ آپ کسی دوسرے سے، دنیا میں کسی بھی شخص سے، کسی اپنے قریبی دوست، رشتہ دار سے، پیرنٹس وغیرہ سے، کسی سے بھی ڈسکس بے شک نہ کریں، بے شک کسی سے ذکر نہ کرتے ہوں، لیکن اپنے دل میں آپ جانتے ہیں کہ میرے اندر فلاں چیز کی کمی ہے. یہ جاننا برا نہیں ہے، لیکن اس کے متعلق اوور تھنک کرنا بری بات ہے. ہمیں اس اوور تھنک کرنے سے بچنا ہوگا. اپنے اینشیس تھاٹس سے بچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو جاننا ہوگا. ڈپریشن، انزائٹی، اینشیس تھاٹس، یہ سب تبھی بریڈ ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے. اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو جاننا ہوگا. خود کو اپنی خامیوں، اپنی کمیوں، اپنی اچھائیوں سب کے سمیت جاننا ہوگا. اپنے متعلق سب کچھ جاننا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اپنے متعلق نہیں جانیں گے، تب تک ہم ڈپریشن، انزائٹی اور اس سب سے بننے والے جو ہمارے اینشیس تھاٹس ہیں، وہ جب ہمارے ایموشنز پر ایفیکٹ کرتے ہیں، تو ان سب کے روٹ کاز تک ہم تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم خود کو نہ جان لیں. اور خود کو جاننے کے لیے ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ کبھی بھی کوئی دوسرا شخص آپ کو فکس کرنے نہیں آئے گا. بھول جائیں یہ بات کہ کوئی دوسرا آئے گا، وہ آپ کو ہیل کرے گا، آپ کی پرابلمز کو فکس کرے گا. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ کوئی دوسرا شخص آئے گا اور آ کر آپ کے پرابلمز کو فکس کرے گا، آپ کی مشکلات کو سمجھے گا، آپ کو ہیل کرے گا، اگر یہ سب آپ سوچتے ہیں تو آپ ایک ڈیلیما میں جی رہے ہیں. اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کے جسم پر کوئی چوٹ، کوئی زخم آتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بینڈیج لگا لیں گے اور بینڈیج اس کو ہیل کر دے گی، زخم کو ٹھیک کر دے گی. بالکل نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو مین کام ہیلنگ ہوتی ہے وہ تو آپ کی باڈی خود کرتی ہے. اگر آپ غور سے اس بات کو سمجھیں، زخم کا لگنا اور اس کے بعد زخم کا بالکل پہلے جیسا ہو جانا، بالکل ٹھیک ہو جانا، ہیل ہو جانا، باڈی کے اس پارٹ کا ریپیئر ہو جانا، اسکن کا بالکل ٹھیک ہو جانا، اس سب کو اگر آپ ڈیپلی سمجھیں تو جو مین کام ہے ہیلنگ کا وہ تو آپ کی باڈی خود کرتی ہے. بینڈیج تو بس وہ جو بلڈ
ہوتا ہے اس کو روک دیتی ہے، وہ بھی سٹارٹ میں روکتی ہے اور بعد میں تو بلڈ بھی رک جاتا ہے، مگر باڈی شروع سے آخر تک کام کرتی رہتی ہے۔ ریپیئرنگ کا کام، ہیلنگ کا کام، زخم کو بھرنے کا کام، اس لیے ہم سارا کریڈٹ بینڈیج کو نہیں دے سکتے کہ بینڈیج نہیں ٹھیک کر دیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ بینڈیج تو ایک دن اتر جائے گی یا ایونچولی اتار دی جائے گی۔ تو پھر کس نے ہیل کیا؟ آپ کے اپنے جسم نے ہیل کیا، آپ کے اپنے جسم نے فکس کیا، اور یہی سیم چیز زندگی پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ آپ کو کوئی کمپینین مل سکتا ہے لیکن وہ کبھی آپ کو فکس نہیں کرے گا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 90% لوگ اس چیز کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا کمپینین ملے گا کہ جو ہماری مشکلات کو سنے، ہماری پریشانیوں کو سنے، سمجھے، اور پھر وہ ہمیں ہیل کرے، ہمیں تسلی دے، ہمیں دلاسا دے، ہمیں سنے، یا پھر اگر وہ ہماری مشکلات کو کسی طرح سے دور کر سکتا ہے تو وہ ان مشکلات کو دور بھی کرے۔ یہ امید لگا کر 90% لوگ اپنا بہت سا قیمتی وقت جو ہے وہ گزار دیتے ہیں، یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی آئے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی انسان چاہیے جس سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو مینٹلی سٹیبل رکھے، جو ان کو کیئر دے، جو برے وقت میں یا کسی ویئرڈ تھنکنگ میں حوصلہ دے اور ہیل کرے، آپ کی انسیکیورٹیز میں آپ کو فکس کرے۔ لیکن فرینڈز، ایسا ہوتا نہیں ہے، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ آپ کو خود کو ہیل کرنا ہوگا۔ کیونکہ زخم خود بھرتا ہے، جسم خود کو خود ہیل کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا انسان مل بھی جائے تو وہ آخر کب تک آپ کو ہیل کرے گا؟ ایک دن وہ بھی تنگ آ جائے گا کہ دیکھو اس کی تو انسیکیورٹیز ہی ختم نہیں ہو رہی، اور آپ کو بھی سمپتھی لینے کی لت لگ جائے گی۔ جیسے ہی تھوڑا سا آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی پرابلم، کچھ بھی درپیش ہوگا تو آپ فوراً سہارا ڈھونڈنے لگیں گے، آپ فوراً ہمدردی تلاش کرنے لگیں گے۔ آپ خود کو کبھی بھی اسٹرانگ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سہاروں کے بل بوتے پر جینے کے عادی بن چکے ہوں گے۔ خود کو ہیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو بالکل اکیلے بیٹھیں، گہرا سکوت ہو، بالکل خاموشی، اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیں یا پھر جو بھی جگہ اویلیبل ہے وہاں اکیلے بیٹھیں، بالکل اکیلے ہوں آپ۔ اب ایک پین اور ایک کاغذ لیں اور اس میں 10 ایسی چیزیں لکھیں جو آپ کو اپنے بارے میں پسند نہیں ہیں۔ اگر 20 بن سکتی ہیں تو 20 لکھیں، جتنی بنا سکتے ہیں بنائیں، 20 سے زیادہ بنا سکتے ہیں اتنی بنائیں۔ ایسی تمام چیزوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو خود میں پسند نہیں ہے۔ اگر سوشل انزائٹی ہے تو لکھیں، لوگوں سے بات کرنے میں مشکل درپیش ہے تو لکھیں، سوشلائز کیوں نہیں کر پاتے، اس کی وجہ کیا ہے وہ لکھیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورک آؤٹ نہیں کر پاتے اور کیوں نہیں کر پاتے وہ لکھیں، اسٹڈیز میں کیوں توجہ نہیں ہے وہ لکھیں، شاؤٹ کرنے کی عادت ہے وہ لکھیں، اگر جاب میں ہیں، جاب کرتے ہیں مگر کام ڈھنگ سے نہیں کر پا رہے تو لکھیں، لکس کی وجہ سے انسیکیور ہیں تو یہ بھی لکھیں، اپنی ہائٹ کی وجہ سے انسیکیور ہیں تو لکھیں۔ وہ تمام چیزیں لکھ ڈالیں، لسٹ بنا ڈالیں جو آپ کو آن اے پرسنل لیول چھوٹا فیل کرواتی ہیں، آپ کو اینشیس فیل کرواتی ہیں، کیونکہ ڈپریشن، انزائٹی کا بریڈنگ پیٹرن جو ہے وہ انہی سب چیزوں میں چھپا ہوتا ہے۔ رات کو بیٹھ کر ان تمام چیزوں کی لسٹ بنائیں، ان تمام کو لکھیں اور ان کی وجوہات اگر جانتے ہیں وہ بھی لکھیں، اور پھر ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو فکس کرنے کے لیے کام شروع کرتے ہیں۔ کمیاں پہ کام شروع کرنا ہے تو آپ کو دھیرے دھیرے خود کو ایکسپرٹ کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سوچ کر دیکھیں، جب آپ ورک آؤٹ وغیرہ کے لیے جم جاتے ہیں یا گھر پر ورک آؤٹ کرتے ہیں
ایکسرسائز کرتے ہیں تو پہلے ہی دن آپ اپنے گولز کو اچیو نہیں کر لیتے، یا پہلے ہی دن آپ ایکسپرٹ نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ کو پہلے دن تھوڑے سے شروع کرنا ہوتا ہے، تھوڑے آہستہ آہستہ آپ کو بڑھاتے جانا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آپ ایکسپرٹ بنتے ہیں۔ اور پھر آپ کو لگاتار ڈیلی وہی ایک چیز ریپیٹ کرنا ہوگی، ڈیلی اس پہ کام کرنا ہوگا۔ جب آپ وہی ایکسرسائز ڈیلی کریں گے تو آپ کی وہ مسل میموری بن جائے گی، اور آپ دھیرے دھیرے ایکسپرٹ بنتے جائیں گے۔ اب آپ کو وہ ایکسرسائز ورک آؤٹ کرتے ہوئے انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوگا۔ کیا وجہ؟ کیونکہ آپ یوز ٹو ہوتے گئے۔ اسی طرح آپ نے جو لسٹ بنائی ہے نا اپنی کمیوں کوتاہیوں والی، جس میں 10 پوائنٹ 12 20 جتنے بھی ہیں، ان سب پہ ایک پہ ہر ایک پہ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو ڈیلی اس پہ کام کرنا ہے، ہر چیز کے بارے میں سوچنا ہے، اوور تھنک کر کے اس کو اپنے برین پہ برڈن نہیں ڈالنا، بلکہ اس کو کرنا ہے، اس کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ اگر اس میں لکھا ہے کہ آپ سے سوشلائزنگ نہیں ہوتی، تو اس کا سیدھا سادہ کیا مطلب ہے؟ آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ باہر جائیں اور لوگوں سے ملیں، بات کریں، سوشلائز کریں۔ اگر یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا فلاں کیا کہے گا، یا یہ یا وہ کچھ بھی، تو یہ آپ کو سب چھوڑنا ہوگا۔ اس سب کو اپنے پریکٹیکل تھنکنگ کے لیے ان اینشیس تھاٹس کو کاٹ کر پھینکنا ہوگا، تبھی آپ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ان چیزوں میں اپنے آپ کو اتنی بار ڈال لو، اتنی بار انہیں پریکٹیکلی کر لو کہ وہ ایزی ہو جائیں۔ پہلی بار آپ اینشیس فیل کرو گے، دوسری بار اینشیس فیل کرو، تیسری بار اینشیس فیل کرو گے، فائنلی چوتھی بار آپ ایکسپرٹ ہو جاؤ گے۔ یا اگر ایکسپرٹ نہیں بھی ہوئے تو ایٹ لیسٹ یوزڈ ہو جاؤ گے۔ پھر ایک ٹائم آئے گا وہ ساری چیزیں کرنے میں آپ کو مزہ آنے لگے گا، جن چیزوں سے کسی ٹائم آپ ڈرتے تھے، اینشیس فیل کرتے تھے، وہی چیزیں آپ کے لیے سکون کا، خوشی کا باعث بن جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالو، اچھی چیزوں کی بات کر رہی ہوں ادھر میں۔ وہ تمام اچھی چیزیں جن میں انٹر ہونا آپ کے لیے خوف کا باعث تھا، آپ ان چیزوں کو سوچ کے ہی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ بری چیزوں میں انٹر ہونا نہیں پڑتا، بری چیزیں خود بخود ان کی لت خود بخود لگ جاتی ہے، ان سے بلکہ خود کو بچانا پڑتا ہے، جبکہ اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، ان کے لیے پریکٹس کرنا پڑتی ہے، پریکٹس کر کے پھر ان چیزوں میں انٹر ہوا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ کیا خود کو فزیکلی امپروو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیجئے، اٹھ جائیے۔ کیا اپنا ڈائٹ پلان چینج کرنا چاہتے ہیں؟ جنک چھوڑنا چاہتے ہیں؟ چائے یا اور جو بھی اس ٹائپ کی چیزیں ہیں، فریزی ڈرنکس وغیرہ، یا ایون کہ اگر کوئی سگریٹ میں بھی ہے، تو اگر یہ ساری چیزیں چھوڑنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی آپ کی کہیں بھی ہیلپ نہیں کر سکتا، جب تک کہ آپ اپنی ہیلپ خود نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ خود نہیں ٹھان لیں گے، جب تک کہ آپ خود ارادہ نہیں کر لیں گے۔ اگر اپنا ڈائٹ پلان چینج کرنا چاہتے ہیں، ہیلدی میں انٹر ہونا چاہتے ہیں، ہیلدی آرگینک ایسی چیزیں کھانا چاہتے ہیں جو ہیلتھ کے لیے اچھی ہیں لیکن آپ کو بد ذائقہ لگتی ہیں، تو سٹارٹ کر دیجئے، آج ہی سے اٹھ کھڑے ہوئیے، وہ تمام کچھ کیجئے اور وہ تمام کچھ چھوڑیے جو کہ پاسبل ہے۔ چھوڑنا تو، بری چیزوں کو چھوڑنا تو پاسبل ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ اگر پیسہ نہیں ہے اور آپ کچھ اچھا ہیلدی کھانا چاہتے ہیں تو انہیں اویلیبل چیزوں کے اندر سے ہی آپ فائنڈ آؤٹ کیجئے۔ یہ نہیں کہ بہت سارا ڈھیر سارا پیسہ ہے تو تب بھی آپ اس چیز میں انٹر ہو سکتے ہیں، نہیں۔
کیا آپ اپنی اسکن کو چینج کرنا چاہتے ہیں؟ چینج مطلب اچھا کرنا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں، تو وہ چیزیں تمام کیجیے جو آپ کی اسکن کے لیے اچھی ہیں. جو جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں ان سب کو اڈاپٹ کر لیجیے اچھی چیزوں کی. ڈونٹ فوکس آن بٹ یو کین ناٹ چینج. اپنے لیے ایکسیپٹنس لائیں. کہاں اپنے لیے ایکسیپٹنس لائیں؟ اپنے آپ کے اندر. اگر آپ خود کو خود ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو کون آ کر آپ کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا ہے اور وہ آپ کو ایکسیپٹ کرے آپ کی تمام خامیوں اور آپ کی تمام کمیوں کے ساتھ؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. کوئی نہیں آتا. ہر کسی کو پرفیکٹ چاہیے ہوتا ہے. ہر کسی کو پرفیکٹ کمپینین چاہیے ہوتا ہے. کمپینین سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی لائف پارٹنر یا اس ٹائپ یا کوئی دوست. ایون کہ پیرنٹس کو بھی اپنی وہ والی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے جو ان کے لیے جو سب کچھ اچھا اور آئیڈیل چیزیں جس کے اندر ہوں. تو اس لیے خود کو ایکسیپٹیبل بنائیں. خود کو ایسا بنائیں کہ دوسرے آپ کی خواہش کریں، نہ کہ خود کو ایسا رکھیں کہ کوئی دوسرا آئے گا اور مجھے فکس کرے گا اور میری کمیوں کو تاہیوں میری خامیوں کو فکس کرے گا، جبکہ میں خود کو کبھی نہ چینج کروں. اور میرے لیے کوئی آئے ایسا جو کہ آئیڈیل ہو، ایسا کمپینین کوئی آئے. یا اگر پیرنٹس یا سبلنگس یا دوست یا کوئی بھی جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ جو بھی کوئی آئے وہ خود تو آئیڈیل ہو لیکن آپ اس کے لیے اسی طرح جیسے ہیں ایسے کہ ایسے ہی اسے ملے. نہیں، خود کو ایسا بنائیں کہ دوسرے آپ کی خواہش کریں. جو بھی انسان اس ویڈیو کو سن رہا ہے تو اس سے مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کے لیے ایکسیپٹنس لائیں. خود کو ایسا بنائیں کہ دوسرے آپ کو ایکسیپٹ کریں. دوسرے آپ کو نہ صرف ایکسیپٹ کریں بلکہ خوشی سے ایکسیپٹ کریں. اگر آپ خود کو خود ہی لو نہیں کرو گے، خود ہی پیار نہیں کرو گے، خود ہی ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا کبھی بھی نہیں آئے گا آپ کو پیار کرنے، آپ کو ایکسیپٹ کرنے، آپ سے لو کرنے. اور اگر لوگوں سے پیار چاہیے تو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ دنیا مطلبی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ خود ہی اکیلے ہی ہیں اپنے لیے، کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی، جتنا بھی وہ مخلص ہے، جتنا بھی پیور ہے، جتنا بھی سنسیئر ہے، پھر بھی اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے. اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے پیار کرے تو اپنے پاس اتنے مطلب اکٹھے کر لیں کہ جتنا آپ کو پیار چاہیے. جتنے آپ کے پاس مطلب ہوں گے اتنے لوگ آپ کو پیار کریں گے. یہ ایک فیکٹ ہے، مانیں یا نہ مانیں. لیکن پھر یہ بھی فیکٹ ہے کہ جس دن آپ کے پاس بہت زیادہ مطلب اکٹھے ہو جائیں گے نا، اس دن آپ کو کسی کے پیار کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. نہیں یقین آتا تو آپ آزما کے دیکھ لیں. جہاں سیلف لو میں کمی آتی ہے وہیں سے سارا کام بگڑتا ہے، وہیں سے ساری خرابی آتی ہے. ہاؤ یو ایکسیپٹ سم ون ٹو لو یو. جب آپ خود کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے، خود سے لو نہیں کرو گے تو کوئی دوسرا کیوں کرے گا بھائی؟ جو خود سے خود محبت نہیں کرتا اس کا اوپینین بھی کوئی نہیں سنتا، کوئی اس کے اوپینین کو ویلیو نہیں کرتا. جس لسٹ کا سٹارٹ میں ذکر کیا تھا نا، اس لسٹ میں سے جتنی چیزیں فکس کرتے جاؤ گے، ٹک مارک کرتے جاؤ گے، جو فکس ہوتی جائیں گی، جن میں ایکسپرٹ ہوتے جاؤ گے، تو آپ کا مینٹل ہیلتھ، اسٹیٹ آف مائنڈ بھی بہتر ہوتا جائے گا، بہتری کی طرف آتا جائے گا. اور بالآخر یہ چیزیں جب فکس ہوں گی، مینٹل ہیلتھ، اسٹیٹ آف مائنڈ اچھا ہوگا تو آٹومیٹکلی ایموشنز میں بہتری آتی جائے گی. اوکے، میرے خیال میں اس ٹاپک پہ بات مکمل ہوئی. ملتے ہیں پھر کسی ٹاپک کے ساتھ. اوکے، بائے.